بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع شہر کراچی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کا دار و مدار اور اس شہر کا پورے پاکستان کو پالنے یا چلانے کے حوالے سے ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ساتھ ہی اس کا روزانہ ترانہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کراچی میں رہنے والا 24 گھنٹے محنت کرتا ہے تب یہ جا کر معیشت کے جو ہدف ہے اسے 70% بنتا ہے یا اس کے کام کرنے کی وجہ سے 70% بنتا ہے. اور لاہور یا پنڈی یا کوئٹہ یا اسلام آباد میں رہنے والا 6 گھنٹے کام کر کے سو جاتا ہے. لیکن ہمارا قطعی یہ موضوع نہیں ہے اور چونکہ ہم ایک مختلف اینگل سے بات کر رہے ہیں اور ہم قطعی اس مباحثے میں نہیں پڑھ رہے. کچھ ایسے الفاظ جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں آج ادا کرتی دکھائی دیتی یا سنائی دیتی ہیں، یعنی جو افراد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. اگرچہ کہ میں اس مباحثے میں نہیں پڑھتا، انہیں کسی نامعلوم ناسمجھ یا کسی مایوسی کا شکار ہونے والے نے بتائے ہیں یہ الفاظ کہ جو لوگ کراچی سمندر دیکھنے آئے تھے اور یہیں رہ گئے، یہ وہ زہریلے الفاظ ہیں جو گولی سے زیادہ سنگین ہیں. اور اس کے نتیجے میں جب دوسری طرف سے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں کہ اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جاؤ، جو پہلے الفاظ کا رد عمل ہوتا ہے، اور ان دونوں کو بڑی عیاری سے ایک تیسری سوچ جس کا واحد مقصد مال کمانا ہے وہ انہیں اس میں الجھا کر حاصل کرتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں رشتہ دار ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی جب امریکہ میں محنت کرتے ہیں یا ہمارے بچے یہاں کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم سب کو اس کا صلہ ملتا ہے. اور یہاں قانوناً کسی سے نفرت کرنا جرم ہے جسے ہیٹ کرائم کہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے آیا اور کون پہلے سے آباد تھا. اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کو مل کر نفرت کو ختم کرتے ہوئے تعلیمی نظام کو شفاف بنانے کے لیے کوئی اتحاد بنانا چاہیے جو سیاسی نہ ہو بلکہ صرف کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے جو اپنے منشور کا اس نقطے کو حصہ بنائے اور اس بات پر راضی ہو اور وعدہ کرے کہ وہ جیتنے کے بعد اس اتحاد سے رابطے کی پابند ہوگی اور اپنی کاوش اور کوشش کو شروع دن سے اس اتحاد کے سامنے رکھے گی. اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہوں جو ہر زبان بولنے والوں کے مساوی بنیاد پر اس میں موجود ہوں، جن کا صرف ایک ایجنڈا ہو کہ تعلیم کے حصول کو شفافیت حاصل ہو. ذرا سوچئے کہ جب کوئی بھی اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول بھیجتا ہے تو وہ یہ قطعی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ نقل کر کے امتحان میں پاس ہو، مگر جب تعلیمی ادارے اسے تعلیم نہ دے سکیں تو آخر میں اس کے والدین بھی اس بچے کو صرف پاس کرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور آگے چل کر یہ بچہ نظام کو خراب کرتا ہے. جبکہ آج کل تو باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کر بچے نظام کو خراب کر رہے ہیں اور جن کی عمریں ان بچوں کی عمریں اب 40 سال ہو چکی ہیں. اس اتحاد کی گورننگ باڈی یا اس کے منتظمین کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ کسی بھی رکن کو بکنے پر فوراً نکال سکیں، ورنہ اس اتحاد کو کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سرمایہ دار خرید لے گا. اگر اس اتحاد میں اوورسیز سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کسی طرح سے شامل ہو سکیں یا کیے جا سکیں تو یہ ایک احسن قدم ہوگا جس میں مجھ جیسے امریکہ میں رہنے والے لوگ نہ ہوں جو ہر وقت مضمون نویسی یا صحافتی زندگی میں مگن ہوں، اور نہ ہی وہ شیخ چلی ہوں جو اوورسیز میں رہتے ہوئے پاکستان کے سیاسی لیڈر بننے کے خواب دیکھتے ہوں، جن کی شہرت سیاسی جماعتوں کے کرپٹ افراد کی بوٹ پالش ہو. اوورسیز کے افراد کی شرکت سے اس اتحاد کو ایک بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے پاکستان سے کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکے گا، جو صرف اور صرف تعلیمی نظام کو شفاف بنانے کے لیے ہو. اگر یہ افراد پاکستان سے تعلیم کی بنیاد پر اوورسیز آنے والوں کو تعلیمی پالیسیاں بھی بتا سکیں یا اس میں ان کی مدد کر سکیں جن سے پاکستان کے بچوں کا فائدہ ہو سکے، لیکن یہ ضروری نہیں ہو. میں اس پروگرام کی اگلی قسطوں میں اور بھی پروگرام پیش کروں گا
جو غیر سیاسی ہوں گے، جن کا کسی رنگ و نسل یا زبان سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور میرے ساتھ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور انگلینڈ سے بہت سے دوست شامل ہیں جو سماجی حیثیت میں پہچانے جاتے ہیں اور جن کا پاکستان کے ہر صوبوں سے تعلق ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی دوست اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہے تو ضرور رابطہ کرے، مگر پہلے یہ سوچ لے اس کے ذریعے اسے شہرت یا کسی مالی فائدے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔